مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے ہم سب کو اپنے فضل کرم رحمت سے اپنے محبوب کا امتی بنایا. اللہ نے ہماری سلامتی کے لیے، ہمارے بھلے کے لیے اللہ نے اسلام پسند فرمایا. میری آپ کی زندگی کا پیدائش سے لے کر موت اور موت کے بعد کے حالات، یہ سب کے لیے راستہ اللہ نے پسند فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اس راستے کے لیے جو لے کر آئے اللہ کے پیارے محبوب، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال، کہ دین بلائی ہی بلائی، دین بلائی ہی بلائی ہے. اور اللہ کا مزید احسان کہ آج اللہ نے ہمیں اپنا دن دکھایا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اللہ نے اپنے پاک کلام میں یہ فرما دیا کہ میرے دنوں کا ذکر کرو. اس لیے کہ آج کا دن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں دیا تھا. اللہ نے اور کس کو دیا تھا؟ جس کو رب نے احسان کہا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. ہمارے اوپر احسان کیا، جبکہ پوری کائنات کے لیے فضلاً کبیرہ اور رحمت للعالمین کا ہے. جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں ان کے لیے اللہ نے کہا یہ میرا احسان ہے. اس لیے خود اللہ نے اس بات کو آگے تشریح فرمائی کہ اس کے ساتھ محبت جو ہے یہ تمہارے لیے ایمان ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح یوں بیان فرمائی کہ تمہیں جس نے جنا ہے اور جن کو تم پیدا کرتے ہو جنتے ہو، اور والناس اجمعین، سب سے زیادہ میں تمہیں پیارا نہیں ہوتا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا. کہتے ہیں دین اسلام فطرت کا دین ہے، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے. جو احسان کا درجہ کرے اس کے ساتھ خام خواہ میں عقیدت اور محبت خود بخود ہوتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آج الحمدللہ ہم اس خوشی سے سرشار ہیں. اور یہ جشن کی شکل میں یہ اجتماع جو ہے اس کے اندر میں یہ یوم عید جو جمعہ ہی تھا اس کے اوپر آج بڑی عید جو ہے یوم میلاد النبی کی عید بھی موجود ہے. تو یہ فطرت کی بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے کبھی اس کے آنے کی بات بھولتی. آپ لوگوں کا کوئی بیٹا ہو، والد ہو، کوئی آپ کی شادی ہو، کوئی اچھا کام ہو، نعمت آپ کو ملی، وہ دن یاد رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اور یہی اللہ نے کہا ذکرہم بایام اللہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا. یہ آیت تو یوں شروع ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تھا. وہ لوگ بھول گئے تو اللہ پاک نے ان کو بتایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. یہ میرے دنوں کو یاد کرو نا تاکہ تم سیدھے رستے پہ آ جاؤ. اللہ اکبر. لیکن یہ فطرت کو فتنے کے دور کے اندر میں الٹے انداز میں لیا جاتا ہے. یہ بات اس طرح کہی جاتی ہے کہ جی کہاں ذکر ہے اس کا، تو جو ہیں آپ کو ایک اسلوب
عرض کرنے کی صحیح کر رہا ہوں کہ فطرت کے تقاضے کے مطابق، بلائی کے تقاضے کے مطابق جو دین ہمارے لیے لے کر آیا ہے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے انعام کی شکل میں، رحمت اور فضل کی شکل میں ہمیں ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور فعل جو ہے وہ ہمارے لیے شریعت، اللہ کا حکم اور وہی دین ہے۔ الشریعت و قولی، حضور فرماتے ہیں جو میں تمہیں کہتا ہوں یہی حکم ہے اللہ کا، اس کے اندر میں اللہ کا کلام بھی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام تو اللہ کا ہے، لیکن سنا کانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کرنے کے بعد، اسی لیے اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، کہ گل تے میری ہے، اللہ کہندا ہے، لیکن نکل دی میرے محبوب دے منہ چوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے اور فرمایا وہ طریقت و افعالی، اور طریقت جو ہے، طریقہ جو ہے یہ میرے افعال ہیں، میں کر کے دکھا رہا ہوں تمہیں، یہ سنت ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ کے احکامات دین بتایا تو وہ کس طرح بتایا؟ کہا یہ کرو، کہا یہ نہ کرو، اور یہ کہا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اس بڑا دین کا حصہ ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اور وہی بلائی ہے ہماری۔ الدین و نصیحہ، بلائی کیا ہے؟ وہ اتنی بڑی بھلائی ہے کہ میرے اور آپ کے لیے فطرتاً اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ مثلاً کہا کلو وشربوا حلالا طیبا، آقا دو جہان نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں سنایا کھاؤ پیو حلال اور پاک۔ اب اس قول کے اندر میں دو چیزیں ہیں، ایک کھانے کا ذکر ہے، پینے کا ذکر ہے، یہ میرے آپ کے لیے اللہ نے زندگی کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اللہ نے اتنی بنا دیں، اور کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو گن ہی نہیں سکتا بندے، اور کہا تو کھا اور پی۔ پانی کے اندر اتنی چیزیں ہیں، باہر اتنی چیزیں ہیں، زمین سے اتنی چیزیں اگتی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے بندے کے لیے بنائی ہیں، بندے اور کھا اور پی، لیکن منع کس سے کیا؟ حرام سے، پلیت سے، اور ناپاک سے، اور گندی سے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ تو جو بھی کھا، تو گندم بھی کھا، تو چاول بھی کھا، اس کی ہر طرح کی ڈش بنا کے بھی کھا۔ کہیں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ تو چاول بھی کھا، تو جو بھی کھا، تو فلانے بھی کھا، تو فلانے بھی کھا، تو فلانے بھی کھا؟ کہا کلو وشربوا حلالا طیبا۔ اب تیری میری محبت کا تقاضا اگر نبی کے ساتھ محبت ہے اور اس کے دن کو تجھے مجھے ہے تو یہ فطرت ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس دن کو یاد کر، لیکن کہا پھر بھی وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ فطرت کا تقاضا آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سوال ہی عجیب و غریب ہے، کتھے لکھا ہے؟ سوال یہ ہونا چاہیے کتھے لکھا ہے نہ کرو، ٹھیک ہے نا، کتھے لکھا ہے نہ کرو، کیونکہ روکا جاتا ہے کسی راستے پہ جانے کے لیے تو وہاں لکھا ہوتا ہے پروہیبٹڈ وے، ممنوع، کہیں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ ادھر جا سکتے ہیں، کہیں نہیں لکھا لاہور جا سکتے ہیں، گجرانوالہ جا سکتے ہیں، کشمیر جا سکتے ہیں، فلاں جا سکتے ہیں، یہ لکھا ہے یہ کنٹونمنٹ ایریا، یہاں آپ نہیں جا سکتے، یہاں یہ فلانا ایریا، یہاں آپ نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے جہاں نہیں جانا ہوتا وہ لکھا جاتا ہے، اور یہ ہمیں ضرورت ہے پوچھنے کی کہ کہاں لکھا ہے کہ خوشی نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ تو فطرت ہے، جس کا ہوگا اس کے لیے یہ فطرت کی بات ہوگی، تو جس کا نہیں ہوگا وہ تو جالس ہوگا، اس کو تو کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس کے لیے تو اسی طرح کی بات ہوگی۔ تو ہمارے نبی، اونچی بولو، ہمارے نبی، بولو ہمارے نبی، ٹھیک ہے نا، ختم نبوت کے تاج کے ساتھ، تو پھر ہمارے دل اس کے لیے دھڑکتے، ہمارے دل میں خوشی آتی، یہ عین فطرت، تو پھر کیوں نہ منائیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اگر آپ ادھر بیٹھے ہو تو یہ عین منشا، عین اللہ کی محبت، عین اللہ کی رضا، عین اللہ کی خوشی کی خاطر بیٹھے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ اس محبت کے بغیر عین ایمان ہے، ایمان ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ بات تو یہاں ایک بات بن گئی،
ٹھیک ہے نا. اور یہاں میں نے فطرت کا اصول آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ نہیں کہیں لکھا جاتا کہ ہر جائز چیز بتائی جائے. ہم بتایا جاتا ہے کھاؤ پیو یہ جائز ہے کھانا پینا, کیا حلال کھانا پینا جائز ہے. یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اگر چاولوں کی ڈش بنی ہے تو یہ ٹھیک ہے, اگر نہیں ابلے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے, بریانی ہے تو ٹھیک ہے, فلانا ہے تو نہیں. کچھ جس طرح تیرا دل کرتا ہے, تیرے دل میں راحت آتی ہے, خوشی آتی ہے, ٹیسٹ بنتا ہے, اس طرح کھا. اور جس کا نبی کے لیے ٹیسٹ نہیں بنتا وہ سمجھے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں, میں حلالی نہیں ہوں بس. تو یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی کہ اس لیے کسی بحث میں الجھنے کی ضرورت. ہم تو جن کا سے دین لیا ہے, جن کی وجہ سے ہمیں اپنے رب کا پتہ چلا ہے, جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین 5 چیز کا نام ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کے اوپر شہادت کا پتہ چلا. ہمیں پتہ چلا وحدہ لا شریک ذات ہے, بے مثل بے مثال ہے, سمیع اور بصیر ہے, شاہ رگ کے قریب ہے. جس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہم کیوں نہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی خوشی اپنے پاس رکھیں. جس سے ہمیں یہ مومن کی معراج ملی, یہ نماز ملی, یہ آج کے دن میں یہ بیٹھنا نصیب ہوا اللہ کے ساتھ بغیر کسی وجہ سے ڈائریکٹ اللہ اکبر سبحانک اللہم الحمدللہ جو بھی اس سے بعد میں فریاد کریں دعا کریں, کسی سے اجازت کی ضرورت. تو یہ کہاں سے ملا ہے؟ حضور کی ذات سے ملا جس نے ہمیں رب سے ملا دیا. تو کیا ہمارے دل خوشی سے شرشار؟ اس لیے ان ساری شریعت کی ان چیزوں کو مباح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کم از کم یہ بات تو یہاں آ گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ تو نئی چیز ہے. نئی چیز تو بہت ساری نئی چیزیں ہیں قیامت تک آنی ہیں. ہم خود بھی حضور کے زمانے میں نہیں, ہماری اولادیں وہ آئیں گی. ٹھیک ہے نا. تو ہر نئی چیز جو ہے وہ گندی نہیں ہوتی. ہر نیا عقیدہ بدعت ہوتا ہے. ہر نیا عقیدہ دین کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. عقیدہ ایمان کا نام ہے. یہ بدعت ہوتا ہے. اب قرآن کی جگہ پہ کوئی اور چیز لے کر بیٹھے, یہ قرآن ہے تو یہ بدعت ہوگی. روزے کی جگہ پہ کوئی اور چیز لے کر بیٹھے تو یہ بدعت ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس لیے عقیدہ بدعت ہوتا ہے, نئی چیز بدعت نہیں ہوتی. کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ساری ڈشیں اس طرح نہیں بنتی تھیں. میں بہت روایتیں ڈھونڈیں, مجھے یہ نہیں نظر آیا کہ دہی کا یہ جو ڈیزائن آج کل ہے یہ اس زمانے میں ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. گوشت بھونا تو جاتا تھا لیکن مختلف انداز کے یہ جو سموک اور فلاں یہ ٹیسٹ والی چیزیں یہ تو نہیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے نا. یہ پکی مسجدیں نہیں ہوتی تھیں, یہ کاریں شاریں ہوائی جہاز یہ نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ ساری چیزیں دین نہیں ہے, دین کا حصہ نہیں ہیں, لیکن دین کی مدد کے لیے ہیں. حج کے لیے پہلے بندہ جاتا تھا مر کے 50 تو کئی دن کیا کئی مہینے رگڑا کھا کے وہاں پہنچتا تھا. ابھی ڈر کر کے جہاز میں بیٹھتا ہے ادھر پہنچ جاتا ہے. تو یہ بدعت نہیں ہے, یہ دین کی ترویج ہے, دین کے ساتھ مدد ہے. دین کے لیے نئی چیز اس طرح ہے. دین تو یہ ہو کہ حج کی بجائے کوئی نیا انداز ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی ہر چیز جو ہے وہ حضور کی سنت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بڑے غور سے سننے کی بات ہے, کہ جس نے میری سنت کو رائج کیا اور اس سے اگلے لوگوں نے اس کو اور اچھے انداز میں رائج کرنا شروع کیا تو ہر ایک کا ثواب جو ہے وہ اوریجن والے بندے کو سب کا ثواب اسے ملے گا. اور جس نے میری سنت کو ختم کیا, مذموم کیا, غلط کیا, اس سے روکا تو اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہمیشہ کے لیے چلتی جائے گی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک خود اپنی محبوب چیزوں کا ذکر فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر اللہ پاک خود یہ چیزوں کا ذکر کرتا ہے. اب اگر کوئی اس سے روکتا ہے تو بدعت تو وہ کر رہا ہے, مذموم کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کے سامنے مثال عرض کرتا ہوں. اللہ نے 5 انبیاء, نبی اللہ کو پیارے, نبی اللہ کو ظاہر ہے وہ نبی ہیں, وہ اللہ کو میرے اور آپ سے زیادہ
ٹھیک ہے نا، جب نبی اللہ کو پیارے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پہلا نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرماتا ہے تو واہ واہ، اللہ کہتا ہے فرشتوں ادھر جمع ہو جاؤ، یہ میں سامنے اللہ نے پتلا بنا کے اپنے قدرت کے بلا کیف بے مثال ہاتھوں سے اپنی شان کے مطابق اس کو بنا کے روح ڈالنے کے بعد ساتھ ہی رب فرماتا ہے یہ میں روح ڈالتا ہوں، یہ دیکھے گا، اس کے اندر حرارت آئے گی، زندگی آئے گی، تم نے اس چیز کو، اس کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے؟ سجدہ کر کے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پہلا میلاد ہے جو اللہ پاک اپنے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا کر قرآن میں بتا رہا ہے میں اسے پیدا کر رہا ہوں، روح ڈال رہا ہوں، فرشتوں تم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ اب سب فرشتوں نے سیلیبریٹ کیا نا؟ ابلیس نے کہا نہیں یہ تو چیز ٹھیک نہیں، یہ تو مٹی کی چیز، میں فلانا چیز، یہ چیز ٹھیک۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ جنہوں نے سیلیبریٹ کیا اللہ نے کہا یہ ایمانی لوگ ہیں، اور جس نے سیلیبریٹ نہیں کیا وہ شیطانی لوگ ہیں، وہ شیطان ہے۔ اب سمجھ آ گئی اس بات کی؟ ٹھیک ہے، نہیں تو پہلا میلاد ہے جو رب نے بنایا اور رب نے ادھر ہی ڈیفرینشیٹ کر کے رکھ دیا کہ فطرت کا تقاضا ہے بھائی، جو پیاری چیز ہے وہ محبوب چیز بھی ہوتا ہے، اس کی یاد بھی ہوتی ہے، اس کی خوشی بھی منائی جاتی ہے، اس کی ساری چیزیں بھی ہیں۔ اب خوشی کے ڈیزائنوں کے اوپر اللہ نے کہا حلال انداز میں جو مرضی کر، تجھے اجازت ہے، نکاح کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگیاں گزارو بھائی۔ اچھا پھر نکاح کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ یہ تم ولیمہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ دعوت دو، یہ ساری چیزیں سیلیبریشن کے لیے گئی ہیں۔ پھر نکاح کی موجودگی میں بھی کم از کم جو بات ہے وہ ایجاب و قبول کے ساتھ شاہدین، دو گواہ، مجلس کا ہونا۔ ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ سیلیبریشن نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ سیلیبریشن اللہ نے ہر حلال کام کے لیے دی۔ اب اسی کے اندر کوئی کنجر نچانا شروع کر دے، کوئی شراب پینا شروع کر دے تو اس نے گند گولا ہے، اس نے حلال کام کے اندر میں گند گولا ہے۔ اب جو کہے ادھر گند گولا جاتا ہے شادیاں ہی نہ کرو، تو یہ فطرت والی بات ہوگی یا عقل کے خلاف بات ہوگی؟ اب اسی طرح میلاد کے نام پہ اگر کوئی گند گولتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حضور کی خوشی چھوڑ دیں۔ حضور کی خوشی عین ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے یہ باتیں تو ہماری فطرت کے تقاضے کے مطابق بن گئی، اس لیے کوئی کویسچن ایسا نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں جس میں یہ منع کیا گیا ہو۔ تو جس چیز کو منع نہیں کیا گیا وہ سب اتنی دیر تک حلال ہے۔ اس لیے حدیث بھی کیا ہوتی ہے؟ جو حضور کہتے ہیں کرو۔ حدیث میں کیا ہے؟ جو حضور کرتے ہیں فعل وہ کرو۔ حدیث کیا ہے؟ جس میں حضور خاموشی اختیار کرتے ہیں وہ بھی حضور کا حکم ہے، سنت ہے، اس میں بھی مطلب حضور کی رضا شامل ہے اس کے اندر میں۔ تو جس کے بارے میں حضور نے منع نہیں کیا اور حضور نے خود بلکہ کیا، فعل کیا تھا؟ روزہ رکھتے تھے۔ یہ کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ میرے پیدا ہوا تھا اس لیے روزہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نبی قرآن پاک سے دوسری بات سناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اللہ نے 28 آیتیں اس کے بارے میں بتائیں۔ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اللہ نے کہا سلام علی یوم، تیرے پہ سلام۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن پاک میں یہ اپنی خوشی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں کے لیے خوشی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ اس خوشی کے اظہار کے ساتھ بتایا کہ تمہیں پھل بھی بڑا ملے گا۔ مریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھی ہیں اکیلی، اب پیدا ہونے والے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر، وہ ایک سوکھا درخت ہے، ان کے پاس نہ پانی ہے، نہ پھل ہے، نہ کچھ ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے اس کو تو ہاتھ تو لگا ذرا، میرا نبی پیدا ہونے والا ہے تو اس کو ہاتھ لگا۔ اس درخت کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہرا بھرا ہو جاتا ہے، پھل نکلنا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ فرشتوں کی بات کریں تو ان کو ایسے کرے، اور جس پہ شرف آدم ملا ہے، جس کے صدقے سے جو فخر آدم ہے، اس کے میلاد سے آپ اور مجھے اللہ پاک کتنی خوشی اور رحمتیں عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ لگانے سے اللہ نے کیا تیرے میرے حضور کی اس خوشی منانے سے رب تیرے ہر چیز کے اندر میں برکت اور رحمت ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح جو ہے
اللہ پاک نے خود قرآن میں یہ بات بولی وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ٹھیک ہے نا. اب یہ ایام اللہ کے اندر یہ ساری باتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ کو تو اپنی وہ نشانیاں محبوب ہو جاتی ہیں جدھر اللہ کے بندوں کے قدم بھی لگ جاتے ہیں. صفا و مروہ حج عبادت بنا کے رکھ دی، ان قدموں کی برکت سے اس جگہ کو مستجاب الدعوات بنا دیا، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بنا. کیا رب ہر جگہ پہ نہیں سنتا؟ اوے اس چوٹی پہ جا کے کیوں سن رہا ہے؟ اس لیے کہ اس چوٹی پہ رب نے اپنے محبوب عورت کے قدموں کی برکت دے کے رکھ دی ہے. اور جس کو رب نے رحمت اور فضل کہا ہے، اس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ساری برکتیں ہیں، اس کے لیے جو بندہ ذرا سی بھی خوشی دل میں رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کتنی رحمت اور فضل اس کے اوپر ڈال کے رکھ دے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ان ساری چیزوں پہ اگر غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مذموم کام جو کیا جاتا ہے وہ بدعت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اللہ کے لیے احسن کام ہے، اللہ کے لیے محبوب کام ہے، پیارا کام ہے، سنت اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو ڈیزائن محبوب ہے، فَاتَّبِعُونِی کے اوپر یُحْبِبْکُمُ اللہ کہہ رہا ہے. حضور اس کے لیے خود روزہ رکھ رہے ہیں، صحابہ کے اندر خوشی آ رہی. وہ جی یہ طریقہ نہیں تھا جنڈیاں کا، تو جنڈیاں اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں. ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں جو چیزیں پیدا ہوئی تھیں وہ ساری چیزیں موجود تھیں. خوشیاں اسی طرح ہوتی تھیں. حضور کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے لوگ تیار ہوتے تھے. ہمارے لیے تو صرف یہ فَلْيَفْرَحُوا کے ساتھ کہا، وہ جمع کرنے سے بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے. ان کے پاس تو اپنی جان سے زیادہ عزیز کوئی بات نہیں تھی. ابو عبیدہ ہے، ایک سر پکڑا ہوا ہے، اس نے بندے کا سر پکڑا ہوا ہے، کان سے اس طرح پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے پھینک رہے. یہ بھی نہیں کوئی شاپر میں ڈال کے لائے، نہیں، حقارت کے ساتھ اس طرح پکڑ کے لا کے. حضور فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ میرے ابیدہ سے رہا. آپ کے والد کہاں؟ یہ آپ کے خلاف بات کر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اتار کے لے آیا ہوں ادھر ہی پھینک. ہائے ہائے. ٹھیک تھا. یہ تھی نبی کے اوپر. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی چیز تو نے اور میں نے کیا کر لیا؟ اگر تھوڑا سا خرچہ کر لیا یہ تجھے، تو مجھے اس کے لیے بھی ایسے مسجد کے لیے کوئی بات ہو تو ایسے 10 نہیں ہوئی نوٹ تو نہیں آ گیا تھلے گھر. اللہ اکبر کی جان کہاں سے دینے کی بات ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. تو میلاد جس کے دل میں خوشی ہوگی وہ اگلی باتیں سارا دن میں یہ ہوتی رہے گی، علماء اس پہ باتیں کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ ذات کیسی تھی جس کے لیے محبت کے لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ حسن اور کمال کا ہونا دوسرے کو کھینچ لیتا ہے. اور حضور کا حسن اور کمال تو کسی اور میں نہیں تھا. لم ترکت عینی ہیں، کسی عورت نے جنا ہی نہیں تھا. یہ حسن اور کمال کے باتیں تو بعد میں مفتیان ہمیں سنائیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی صفت بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ تو وہ ہے. میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں. تو وہ ہے. جب نوح علیہ السلام کی بات آ رہی تھی تو اس کشتی میں تھا، تیری وجہ سے ساری کشتی بچ گئی. تو وہ ہے جو ان پاک پشتوں اور ان سے تھا. ابراہیم علیہ السلام کی سلب میں تھا، آگ نے اس کو کچھ نہیں کہا. یہ حضور کے سامنے حضور کی باتیں کی جا رہی ہیں. حضور کے سامنے حضور نے یہ نہیں کہا اللہ تجھے اور زیادہ دعا دی اس کے لیے اور بھلائی کی دعا دی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جو ہے وہ یہ باتیں سامنے تھیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مجالس، یہ ساری چیزیں اس طرح. لیکن اپنے اپنے رواج، اپنی اپنی چیزیں، رواج بدلتے ہیں، ڈیزائن بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں. یہ نئی ہر چیز بدعت نہیں ہوتی. بدعت نیا طریقہ ہوتا ہے، نیا عقیدہ ہوتا ہے. تو صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، محبت کا، اکابرین کا طریقہ یہ تھا. اب اگر یہ عقیدے کے اندر تبدیلی آئے، یہ نہیں، حضور کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے، بس صرف اپنے بچے کے لیے کرنا چاہیے، فلانے اجتماع کرنا چاہیے، یہ کعبے کے لیے کرنا چاہیے، بخاری ختم کیا تو وہ کرنا چاہیے، فلانا دن قومی ہے وہ کرنا چاہیے. تو جس کی وجہ سے میں اور آپ اس دنیا میں ایمان والے ہیں اس کے لیے کوئی نہیں کرنا چاہیے. یہ بدعت ہے. تو بدعت کیا ہے؟ مذموم فعل بدعت ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ مذموم کام جو ہے وہ بدعت ہے.
اور اس طریقے کے اوپر رہنا عین سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس کی بجائے کہ آپ معذرت خواہ نہ ہو، یہ یار وہ کہہ رہا ہے یہ بدعت ہے تو اس کو بونکنے دے، تو بتا کہ بدعت تو کر رہا ہے جو روک رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح کنسیپچولی کلیئرٹی ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ آج دنیا کے اندر میں بھی کیا ایول ان دی بڈ، ادھر فلانی چیز ہے، یہاں سے خطرہ ہے کوئی چیز نہ ہو جاؤ، پہلے ہی بمبار کر دے ادھر، ٹھیک ہے نا۔ ادھر جناب امریکہ ادھر ایسے کر رہا ہے، ہوئے تو حضور کا غلام ہے، حضور کا عاشق ہے، تو پہلے یہ بمبار کر کے تو بتا نا مجھے کہاں لکھا ہے کہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ جب کہیں لکھا نہیں ہوا تو پھر بونکنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تجھے اور مجھے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ میرا مشرب یہ ہے، بلکہ ہر ایمان والے کا مشرب یہ ہے کہ مجھے ہر کسی بھی کام جو اللہ کی نعمت ہے اس کی جتنی بھی خوشی ہوگی، اس سے بڑھ کر خوشی جب تک مجھے اللہ کے محبوب کے ملنے کی نہیں آتی تو میرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس لیے مجھے اپنے بچے کی سالگرہ سے جتنی مجھے خوشی آئے، شادی بچے کی پہ جتنی خوشی آئے، باپ کی ترقی پہ جتنی خوشی آئے، جتنی اور ساری چیزوں کی خوشی آئے، وہ ساری کی ساری ایک طرف ہوں، اور اللہ کے محبوب کے آنے کی خوشی مجھے زیادہ آئے۔ دلخواجہ قدوانی لکھتے ہیں اس کو پھر کیسے خوشی کو منائیں؟ آپ نے کہا سنت طریقہ کیا ہے خوشی کا منانے کا؟ کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے محبوب کا ذکر کریں، ان کے لیے ساری چیزیں اس طرح کریں، نیکی کریں، اور کسی کو صدقہ کریں، خیرات کریں، کھانے کھلائیں ایک دوسرے کو۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئیں خوشی کے طریقے، اور میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی خوشی کے طریقے کرتے ہیں نا، کے اندر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اس لیے الحمدللہ کہ یہ سارے حضور کی خوشی کے لیے ہیں۔ اللہ ہر ایک کے دلوں کے میں کیا ان کی نسلوں کے اندر بھی یہ خوشی کو موجزن رکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج سارا دن انشاءاللہ آگے بات ہوتی رہے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کی باتیں ہوں گی، اس حسن کی باتیں ہوں گی جس حسن کو دیکھ کر چاند بھی پھڑکتا تھا، وہ جس کو دیکھ کر سورج بھی پلٹتا تھا، جس کا اشارہ ہوتا تھا تو درخت بھی جڑوں سمیت زمین چیرتے ہوئے ادھر چلتا تھا، جس کو دیکھ کر جانور بھی اس طرح آتے تھے، قربانی کا ارادہ کرتے تھے تو اپنی گردنیں آگے کر کر کے حلال کروانے کے لیے تیار تھے۔ اور بندوں کی بات آتی تھی تو بندے ایسے نہیں کہتے تھے، کہتے تھے تیرے آگے لڑیں گے، تیرے پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ اللہ اکبر، ان کا تو میلاد اپنی جانیں قربان کر کر کے تھا، اپنی ساری چیزیں کر کر کے تھا۔ ہاں تو تیرا میرا اتنا بھی میلاد نہیں ہو سکتا کہ ہم مرایا ایک خوشی کر کے ایک دوسرے کو اپنے پیٹوں کو ہی پر لیں، ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ اس طرح کر دیں تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ ساری چیزیں۔ اس لیے کہ آج کفار کے اندر میں یہی بات تھی جو علامہ مرحوم کہہ گیا تھا، نکال دو ان سے روح محمد۔ اگر محبت کی چنگاری ایک قطرے جتنی بھی ہے تو تیری مغوری وہ چنگاری لوگوں کو جو ہے وہ پورا روشنی کا مینار بن کے نظر آنی چاہیے، تاکہ ان لوگوں کے نام کے اوپر ہر چیز کرنے کو تیار ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اتنی چیزیں کر سکتا ہے، آج پیسہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بندے کو اپنی جان سے بھی پیارا ہوتا ہے، تو جو اس بات کے لیے خرچ کر رہا ہے اس کے تو سامنے اس طرح نہیں ہے۔ جس طرح بچہ ہے، بچے نے تو کما کے دینا ہے، اور وہ تو تجھے دنیا کی کوئی چیز کما کے دے گا، تیرا میرا نبی قبر اور حشر میں شفاعت کے ساتھ تجھے اپنے رب کے سامنے خرو کروا کے کامیابی کا اطلاع کر دے گا۔ کوئی ہے جو ایسا کام اور کر سکتا ہے؟ یکتا رب نے ہمیں یکتا محبوب دیا ہے، لیکن یہ یکتا مخلوق میں ہے اور وہ یکتا اپنی ذات میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اس کی جتنی بھی تعریف کوئی کرتا جائے، یہ رب کے سامنے اس کی مخلوق کی تعریف ہو، یہ رب کے سامنے جو ہے اس کی کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے جو بلائی جاری کہ جس کا محبوب ایسا ہے وہ خود کیا ہوگا؟ ہاں، وہ خود کیا ہوگا۔ تو اس لیے حضور کی جتنی محبت اس کے دل میں آتی ہے، حضور کے لیے جتنی شان آتی ہے، اتنا ہی اس کے دل کے اندر میں عظمت خدا، ٹھیک ہے نا، اللہ کی شان اس کے دل کا حصہ بنتی ہے، اور پھر وہ محبوب جس کا ایسا ہے وہ خود کیسا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے دین کی اصل روح یہ ہے جو ہمیشہ سے خود اپنی سنت میں، پھر صحابہ کے آپ کے اوپر ورفتگی کے عالم کو دیکھتے ہوئے، اکابرین کو، ائمہ کرام کی ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم آئیں، تو یہ ہمیشہ سے یہ چیز اصل جو ہے یہ قائم ہے اور قائم رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے
मेंढकों की तरह, बरसाती मेंढकों की तरह नित नई जो चीज़ें आती हैं ये बिदअत होती है, ये इनके नए नए चीज़ें होते हैं, नए नए, उनके पीछे चलने की ज़रूरत। अब किसी को इस सवाल की गुंजाइश रह गई है कि कहाँ लिखा है? अभी पता चल गया ना कि ये लिखा क्या है, ये है ही इस काम के लिए, ठीक है ना, बंदा आया ही इस काम के लिए है। पूरी कायनात के डिज़ाइन को देख लो, मिलाद से शुरू हुआ है और मिलाद पे ही ख़त्म होना है। जब कुछ नहीं था अल्लाह था ना, ठीक है ना। मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि रब के मन बिला कैफ में मोहब्बत पैदा हुई। कौन है मेरे वर्गा? हाँ हाँ सुभान अल्लाह, कुर्बान मेरे मालिक तेरे पे, तेरे जैसा है ही कोई नहीं। हमारा ईमान है कि तेरे जैसा है ही कोई नहीं, ला मिसला ला मिसाल है तू, तेरे जैसा कोई और है ही नहीं, कोई हो सकता भी नहीं, और तुझे किसी ने नहीं पैदा किया, तू खुद से है। अल्लाह अकबर। तेरे लिए ज़माना भी कुछ नहीं, तेरे लिए चीज़ भी कुछ नहीं, ज़िदैन भी तेरे लिए हैं, तेरा इब्तदा भी तेरे सामने, इंतहा भी तेरे सामने, तू हर एक के लिए फिर भी उसी तरह ही है। तेरे ऊपर ज़माना, तेरी तो शान बयान भी नहीं हो सकती, तू किसी तायुन में भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। ये जो पढ़ने वाले हैं ये मबना और मुर्रब और इन सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो उनसे बहुत मावरा ज़ात की बात आती है इस तरह। तो अल्लाह की इल्म कलाम में जब अल्लाह की शान इस तरह आती है तो रब तो वो है, ठीक है ना। अब इस रब को ने ये बात जब पैदा हुई तो इसका इजहार जो है कि कोई मुझे तो देखे, दूसरी हदीस है मैं छुपा खजाना था, मैंने चाहा, ये हमद जो थी, तारीफ जो थी रब की, इसको वजूद अहमद की शक्ल में रब ने हजूर की ज़ात के नूर को पैदा करके दिया। अल्लाह अकबर। फिर रब ने इंसान बनाना था तो महमूद के पराये में डाल दिया। किसी शायर ने कहा कि अहमद मोहम्मद महमूद कह के शान बढ़ाई। तो मिलाद तो उस वक़्त से रब ने शुरू किया। मिलाद का मकसद क्या था? रब की रबूबियत का पता चले, हमदे बारी और हकीकत मोहम्मदी जो थी, जो मन बिला कैफ में थी, वो रब ने जो है इजहार करने के लिए ये अल्लाह ने बनाना शुरू किया। फिर पूरी कायनात के अंदर में इंसान की शक्ल में बनाया है। इंसान के लिए रब ने इतनी नेमतें बनाई हैं कि किसी मखलूक के लिए नहीं बनाई। अल्लाह, ये सब मिलाद है। अल्लाह नित नई चीज़ें से चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं, वो किस लिए आ रहा है? बंदे के लिए। तो बंदा क्यों बना है? हुजूर के लिए। हुजूर क्यों बने हैं? रब की बात की पहचान करवाने के लिए। अल्लाह अकबर। ये तो दुनिया के अंदर में जितनी नेमतें, जितनी सारी चीज़ें हैं, ये तो होती रहेंगी। कब्र के अंदर जाते ही मिलाद होना है। हाय, वो मिलाद क्या होना है? जब रब और कोई नहीं तो सवाल क्यों किया जा रहा है? ओए तेरा रब कौन? बहुत। जब रब है ही कोई और नहीं, इसलिए कि तूने और मैंने बड़े बनाए। फिर रब दीन और है ही कोई नहीं। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दूसरा सवाल ये आएगा, तेरा दीन कौन? तो 1,24,000 कम बेश नबी आए। सवाल तो ये होना चाहिए, तेरा नबी कौन? ठीक है ना। यहाँ सवाल नहीं है, यहाँ चेहरा मुस्तफ़ा है। तो मिलाद उत्थे पक जाना है। तेरा दिल क्या कहता था, वो चेहरा क्यों है? कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। ओए मरण तो बाद बंदियो तुहाडा रसूल ऐ ही जी, ठीक है ना। अब जिनके दिलों में खुशी धड़क रही थी, मचल रहे थे जिनके दिल, और वो इस नाम के साथ कुर्बान होते थे, खुशी से सरशार होते थे, वो तो देखते ही कहेगा मर के पहुंचा तेरे दीदार के लिए। तो वो तो कामयाब हो गया कि नहीं कामयाब हो गया? आज जो होगा वो हकीकत मोहम्मदी का इजहार सामने करेगा रब, ताकि रबूबियत का पता चले कि रब कौन है, ठीक है ना। वो रबूबियत का पता चले कि कैसे है, वो किस तरह इजहार होगा। वो उस वक़्त अल्लाह वो हमद जो रब के मन बिला कैफ में थी, जो आज तक किसी ने नहीं कही और नहीं सुनी, रब वो हुजूर के दिल में डालेगा। वो उस हमद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हुए रब के सामने झुक जाएंगे, सजदे में चले जाएंगे। ओ मेरे मौला, अल्लाह अकबर। रब अपने महबूब को झुके हुए देखेगा तो रब की रहमत और शफकत ऊद कर आएगी, इतनी ऊद कर आएगी कि मांग जो हुजूर कहेंगे रब पूरा करता जाएगा, कहेंगे पूरा करता जाएगा, कहेंगे पूरा करता जाएगा। और ये रब ने बशारत दी थी,
کہا تھا والا سوف یعطیک ربک فترضی، تجھے میں اتنا دوں گا کہ ایک دن تجھے راضی کروں گا۔ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مجھے لا تقنطوا من رحمت اللہ پہ بڑا مان تھا، جب یہ آیت سنی تو میرا دل خوشی سے اتنا اچھلا کہ میں کودنا شروع کر دیا۔ وجد و حال کے اندر میں میری حالت غیر ہوگی کہ واہ واہ واہ، یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے۔ امام اہل سنت کو پتہ چلا تو وہ وجد میں اتنا آیا جھوم کے کہتا ہے سب چاہیں تیری رضا، تو چاہے رضائے۔ اب وہ جن کے دل نہیں نا اس محبت میں دھڑکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کو کیا حاجت ہے؟ اللہ کو نہیں حاجت۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کو راضی کرنے کی؟ نہیں اللہ کو ضرورت حاجت کرنے کی۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو سمجھا نہیں نا محب اور محبوب کا رشتہ۔ اب مجھے یہ بتاؤ، محبوب سجدے میں گیا ہے، وہ ترلا منت کر رہا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہے، وہ حمد بیان کر رہا ہے جو کسی نے سنی نہ کسی کے پاس تھی، وہ جو رب کے من بلا کیف میں تھی، جو حقیقت محمدی تھی، وہ اس دن وہ زار ہوگی، اس دن میلاد کی یہ درجہ آئے گا۔ اس درجے کے آنے کی بات تھی کہ رب کی رحمت اس طرح برسے گی۔ رب کہے گا کیا؟ حضور میری امت، یا اللہ میری امت۔ رب کہے گا بخشی 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 بخشی۔ حضور کہیں گے اللہ تیرا کرم احسان۔ رب کہے گا انچ ہی راضی ہیں؟ یہ رب کی محتاجی ہے یا شان؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ یہ شان رب کی، حضور کی اس شان کے واضح ہونے سے پتہ چلے گی۔ اس لیے آج سنی، آج اس لیے کہا آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ، اور پھر نہ مانیں گے اگر قیامت کو مان گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس دن یہ ملا گی جس جوہد کے وجہ سے لوگوں کو یہ یقین ہوگا کہ یہ ربا تیرے علاوہ کون، تے رب پھر اس فریاد کے اوپر رب کہے گا جاؤ، اور تجھے اور مجھے یہ مقام ملے گا کہ جنت میں حضور پہلے جائیں گے، پھر امت تیری میری باری آئے گی۔ بڑے بڑے اللہ کے محبوب، ایک مثال دیتا ہوں، آصف بن برخیہ یوں ہاتھ بند کے کھڑے، کیسا ولی ہے، وہ تخت اٹھے آگے، واہ کہ کب حضور کی امت جنت میں جائے تو ہماری باری آئے۔ اس لیے خوش نصیب لوگ جو اللہ کے محبوب کے ساتھ اس عشق اور محبت والے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آج کے یہ ہماری تعلق اور خوشی کا اظہار جو ہے یہ گواہ بنے گا اس دن، اور ہمارے لیے یہ شفاعت رسول کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ہم اس کو عین دین، عین اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق سمجھتے ہوئے، عین عبادت سمجھتے ہوئے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عین منشا کے مطابق یہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔